بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے جہنمی تابوت۔ سرکار مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اپنے بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو گے۔ سن لو کہ آگ کے تابوت میں کچھ لوگ قید ہوں گے کہ جب وہ راحت مانگیں گے تابوت کھول دیے جائیں گے، اور جب ان کے شعلے جہنمیوں تک پہنچیں گے وہ یک زبان فریاد کرتے ہوئے کہیں گے، یا اللہ ان تابوت والوں پر لعنت فرما۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کی شرمگاہ پر حرام طریقے سے قبضہ کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو اسے فرمایا کلام کر، تو وہ بولی جو مجھ میں داخل ہوگا وہ سعادت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تجھ میں 8 قسم کے لوگ داخل نہ ہوں گے: شراب کا عادی، زنا پر اصرار کرنے والا، چغل خور، دیوس اور رشتہ داری توڑنے والا، اور وہ شخص جو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے میں یہ کام کروں گا لیکن وہ نہیں کرتا۔ زنا پر اصرار کرنے والے سے مراد مسلسل زنا کرتے رہنے والا نہیں، بلکہ اسی طرح شرابی سے یہ مراد نہیں کہ جو ہمیشہ شراب پیتا رہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب شراب اسے میسر ہو تو وہ پی لے، اور اللہ کی خوف کی وجہ سے شراب پینے سے باز نہ آئے۔ اسی طرح جب اسے زنا کا موقع ملے اور اس میں پھر بھی اللہ کا خوف نہ ہو اور وہ زنا کرتا رہے، اسے توبہ نہ کرے اور نہ ہی اپنے نفس کو روکے ایسے غلط کاموں سے، بے شک ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب تم نکاح کرنا چاہو تمہارا نکاح کر دیا جائے گا، کیونکہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ زنا سے ہمیشہ بچ کر رہنا، کیونکہ اس کی ابتدا خوف اور انجام بھیانک ہے، ندامت ہے اور جہنم کی وادی آسام ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسری شہر کی عورت سے نکاح کیا اور اسے اپنے پاس بلانے کے لیے اپنے قابل اعتماد ساتھی کو اس کے پاس بھیجا، تو اس شخص کے نفس نے اس کو بھڑکایا اور اس نے عورت سے بدکاری کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اس نے اپنے نفس کو دھمکایا اور اللہ سے پناہ مانگی۔ اللہ نے اس کی نفس مطلب کہ اس کی خواہش کو ختم کر دیا اور وہ اس گناہ سے بچ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت والا انسان تھا جو لوگوں سے الگ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ایک طویل مدت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ بادشاہ صبح اور شام اس کے پاس حاضر ہوا کرتا اور اسے حاجت وغیرہ پوچھتا تو وہ ہمیشہ جواب میں کہتا، اللہ میری حاجت کو زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی جگہ ایک انگور کی بیل اگا دی جس پر روزانہ انگور لگتے۔ جب اس شخص کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا اور
پانی پی لیا کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد مغرب کے وقت ایک حسین و جمیل عورت اس عابد کے قریب سے گزری تو اسے پکارنے لگی، اے اللہ کے بندے! عابد نے کہا، لبیک۔ اس عورت نے کہا، کیا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ عابد نے جواب دیا، میرا رب اللہ ہے، وہ یکتا ہے اور دلوں کے بھید جانتا ہے اور قبروں سے لوگوں کو اٹھانے والا ہے۔ عورت نے کہا، شہر مجھ سے دور ہے۔ عابد نے کہا، اوپر آ جاؤ۔ جب وہ عورت عبادت گاہ میں داخل ہوئی تو اپنے کپڑے اتار کر ویرانہ ہو گئی اور عابد کو نذرائے دعوت پیش کرنے لگی۔ اس عابد نے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں اور عورت سے کہا، تو برباد ہو، اپنا جسم ڈھانپ لے۔ عورت بولی، اگر آج تو مجھ سے نفع اٹھا لے گا تو تیرا کیا جائے گا؟ اس نے اپنے نفس سے کہا، تو کیا کہتا ہے؟ نفس بولا، خدا کی قسم، میں تو اس سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ عابد اپنے نفس سے بولا، تیری ہلاکت ہو، تو جہنم اور شعلوں کی آگ چاہتا ہے اور میری اتنی عرصے کی عبادت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ زانی کی بخشش نہ ہوگی اور اسے منہ کے بھل جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ کبھی نہ بجھے گی اور نہ ہی فنا ہوگی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تجھ پر ایسا غضب فرمائے گا کہ تو کبھی بھی اس سے راضی نہ ہوگا۔ جب اس کے نفس نے اسے مزید بھڑکایا تو وہ عابد بولا، دنیا کی ہلکی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو نے اسے برداشت کر لیا تو میں تیری بات مان جاؤں گا۔ پھر اس نے چراغ میں تیل ڈالا، اس کی بتی کو بھڑکا دی۔ وہ عورت بھی یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور عابد کا عمل دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بتی پر رکھا تو اس نے ہاتھ نہ جلایا تو بتی سے بولا، کیا ہوا، جلاتی کیوں نہیں؟ تو آگ نے اس کا انگوٹھا جلا دیا، پھر اس کی انگلیاں اور ہاتھ جلا دیا۔ اس پر عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور دنیا فانی سے چل بسی۔ اس عابد نے اسی کے کپڑوں سے اس کو ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس نے چیخ کر سب کو بلایا اور کہا، اے لوگو، عابد نے فلاں شخص کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے اور اسے مار دیا ہے۔ بادشاہ اپنا لشکر لے کر وہاں پر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے عابد کو بلایا اور پوچھا، یہ کس کی بیٹی ہے اور کہاں پر ہے؟ عابد نے کہا، وہ میرے پاس ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس بھیجو۔ عابد بولا، وہ تو مر چکی ہے۔ بادشاہ بولا، اگر وہ زنا پر راضی نہ ہوئی تو نے اس کا قتل کر دیا۔ پھر عابد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہ لوگ زانی کو آری سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس عابد کا ہاتھ آستین میں چھپا ہوا تھا، وہ انہیں اپنا قصہ نہیں بتا رہا تھا۔ پھر اس کے سر پر آرا رکھ دیا گیا اور غلاموں سے کہا گیا کہ آرا چلا دو، تو انہوں نے آرا چلا دیا۔ جب آرا اس کے دماغ تک پہنچا تو اس کے منہ سے آہ نکلی۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اسے کہو کہ کچھ نہ بولے، میرا عرش اٹھانے والے اور مکین رو رہے ہیں۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ اگر اس نے دوسری بار آہ نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ تو اس نے مرتے دم تک نہ کوئی آہ نکالی اور نہ کوئی بات کی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی روح واپس لوٹا دی۔ وہ بولی، خدا کی قسم، وہ مظلوم تھا، اس نے زنا نہیں کیا تھا، میں ابھی تک کنواری ہوں۔ پھر اس نے پورا واقعہ لوگوں کو سنا دیا تو انہوں نے عابد کا ہاتھ دیکھا
تو وہ عورت کے بیان کے مطابق ویسے ہی جلا ہوا تھا۔ وہ لوگ بولے، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اسے کبھی نہ مارتے۔ جب وہ عابد 2 ٹکڑے زمین پر گر گیا تو وہ عورت بھی اپنی سابقہ حالت میں لوٹ آئی۔ پھر لوگوں نے ان دونوں کی قبر بنائی اور ان دونوں کی قبروں سے بہت ہی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر ان دونوں کو دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر یاسین کا پودا اگا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے حسن کی طرف جانا ابلیس کے زہروں میں ایک تیر ہے، اور جو شخص حرام چیزوں سے اپنی حفاظت نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ شکریہ۔